السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. ہمارے ساتھ ایک بڑے ہی کمال ایک اسکالر، ایک بڑے زبردست انسان اور بڑے ہی کہہ لیجئے ایک ویژن رکھنے والے، میں انہیں لیڈر کہتا ہوں. ان کے شعبے میں ان کا جو ایکسپوئر ہے وہ بڑا ہی کمال ہے. راغب شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس سے پہلے کچھ ٹی وی پروگرامز میں بھی ہمیں اکٹھے بیٹھنے کا موقع ملا. ان کے وزڈم سے، بصیرت سے میں ہمیشہ بڑا متاثر ہوتا ہوں. اور آج جس دن ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں، پاکستان کو فتح مل چکی ہے. چند دن پہلے جو ایک بڑی ایک سٹریس تھی دونوں قوموں کے لیے، انڈیا پاکستان دونوں کے لیے، جس میں بڑے چیلنج تھے اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوگا، لیکن وہ ایک کہہ لیجئے ایک پاسا پلٹا ہے. اور ایسا کمال پاسا پلٹا ہے کہ بلے بلے جسے کہتے ہیں وہ ہو گئی ہے اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے. پوری قوم پچھلے 50 سالوں سے جو ایک سٹریس بنی ہوئی تھی اور جو ایک ملٹری کی فوج کی امپورٹنس تھی، جس پہ بڑی کنفیوژن تھی، وہ ساری کنفیوژن دور ہو گئی ہے. اور پتہ لگ گیا دنیا کو، پوری دنیا کو، کہ اس ایک طاقتور آرمی کے بغیر کوئی بھی ملک سروائیو نہیں کر سکتا. اور یہاں پر دیکھا جائے تو پاکستان مقابلہ 4 گنا ایک بڑا ملک، جس کے ریسورسز بہت زیادہ ہیں، جس کی مثالیں ہم سب دیتے ہیں جن کی اکانومی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. لیکن ہماری اسٹریٹجی، ہمارے ایک جذبہ شہادت اور ایک ویژن نے اور پاکستانیت نے دکھا دیا ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ ایک عام قوم نہیں ہے. راغب صاحب بہت بہت شکریہ. میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے، یہ چند دن میں جو بھی ہوا ہے، جس کی مختلف طرح سے ٹرانسلیشنز ہیں، یہ فتح ہے تو کس لحاظ سے فتح ہے؟ اس فتح کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ جنگ جو تھی، یہ اصل میں کس چیز کی جنگ تھی؟ نروز کی تو جنگ تھی، عام بندے کے لیے تو نروز کی جنگ تھی، لیکن اس جنگ کو کس طرح سے سمجھا جائے، یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. فرسٹ آف آل جی، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می فار سچ این امپورٹنٹ ٹاپک، جو کہ اس وقت میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کا فلیش پوائنٹ ہے اس وقت، اور ساری دنیا ہی اس کو ڈسکس کر رہی ہے. پرٹیکولرلی اس ریجن میں اس جنگ کو بہت ڈسکس کیا جا چکا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو ہے موسٹلی دی پیپل آر ڈسکسنگ دس ٹاپک ان ٹیکٹیکل پوائنٹ آف ویو. اس پوائنٹ ٹیکٹیکل لینس سے لوگوں کو لوگ جو ہے نا موسٹلی اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن واٹ ول ڈٹرمن the future of this region, the future of Pakistan and India, that will be your strategic lens. تو میرا خیال ہے کہ اسٹریٹجک لینس سے اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. ٹو بگن وتھ، جو آپ نے جو کویشچن کیا ہے کہ ٹیکٹیکل لینس سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں کیا چیز ہے، واٹ آر دی ہائی لائٹس آف دس ایپیسوڈ، کیونکہ باقی تو بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو گئی، لیکن ٹو مائی مائنڈ ہائی لائٹ اس میں 2 ہیں ٹیکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہوئے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ایپیسوڈ ہوا ہے. اچھا سر. انپریسیڈنٹڈ ان دی ماڈرن ہسٹری آف وارفیئر. اس طرح کی آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی. وہ کیسے؟ بہت سارا ڈسکشن ہو رہی ہے، ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی بھی وار میں، وار فوٹنگ پہ اگر کوئی 20-22 جہازوں کے اگینسٹ 100 تقریباً 80 جہاز اگر آمنے سامنے آتے ہیں تو، اور اس کا رزلٹ جو ہے 5-0 میں یا 6-0 میں نکلے، یعنی جو 22 جہاز ہیں وہ 80 جہازوں میں سے، ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ جہازوں میں سے 6 جہاز وہ گرا دیں یا 5 جہاز گرا دیں اور ان کا ایک بھی نہ گرے، دس از ہائیلی انپریسیڈنٹڈ. یہ اس کی کوئی مثال آپ کو نہیں ملتی. اور یہ ہم نے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے نا ماڈرن وارفیئر ہے. اس میں مشینز ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کا ٹیکنالوجی لڑی ہے. اٹس ناٹ کرکٹ. کوئی کرکٹ نہیں ہے دیٹ از بائی چانس. اس میں کوئی بائی چانس نہیں ہوتا. تو یہ تمام کیلکولیشنز جو ہیں اس سے بیونڈ چیز ہے کہ ایک طرف 22 اور دوسری طرف 80 فائٹر جیٹس ہوں اور ان کے گر جائیں اور ان کا ایک بھی نہ گرے. ایک تو اس پوائنٹ آف ویو سے. دوسرا، اگر ہم دیکھیں انڈیا کی جو اپنی وار کیپیبلٹی دیکھیں ہم، دوسرا جو بہت بڑا فیکٹر ہے دیٹ از میزائلز. تو انڈیا کے پاس کوئی 180+ میزائلز ہیں، پاکستان کے پاس کوئی 170+ میزائلز ہیں. تو جب ہم وار پلین کی جنگ سے نکل کر میزائل کی جنگ شروع ہوتی ہے تو اگین انڈیا کے میزائل ہمیں کہیں پہ اتنا ڈیمیج کرتے نہیں نظر آتے، ورنہ وہ میڈیا پہ کہیں نہ کہیں اس کی ریفلیکشن ضرور آتی. جبکہ پاکستان نے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ DGISPR نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے بہت ہی مٹیکولسلی، بہت ہی سسٹمیٹک پریس کانفرنس انہوں نے کی، ہر چیز کا انہوں نے پروف بھی دیا. تو یہ اس لحاظ سے انپریسیڈنٹڈ ہے کہ پاکستان کے سارے میزائل جا کے ٹارگیٹ پہ لگے. ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، جو رشین بیسڈ ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 جس کو کہتے ہیں، ویری ایکسپینسو سسٹم، وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. اور ان کے جو میزائلز ہیں، جو بہت ہی میزائلز کا جو اسٹاک پائل ہے $1.5 بلین کا وہ کہتے ہیں اسٹاک پائل ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے
جبکہ پاکستان کو کوئی اتنا خاص ڈیمیج نہیں نظر آتا ہمیں کہیں پہ. دس از انپریسیڈنٹڈ. دوسری جو انپریسیڈنٹڈ چیز ہے وہ اس میں یہ ہے کہ دس از دی فرسٹ وار جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال ہوا ہے. اچھا سر. اس کو اگر ہم دیکھیں ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے, تھوڑا سا آپ کو صبر سے کام لینا پڑے گا میری بات سننے کے لیے. وہ اٹ از لائک اے فیری ٹیل. ان فیکٹ اگر آپ وہ جو ان کا رافیل پلین ہے اور جو پاکستان کا جو J-10CP ہے اس کی دونوں کا کمپیریزن آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ جنگ ہوئی اور دونوں کا کمپیریزنس کریں تو رافیل جو ہے وہ تقریباً اس کی جو پرائس کہتے ہیں وہ $250 ملین کا جہاز ہے. دیٹ از دی ون آف دی موسٹ ایکسپینسو پلینس, موسٹ سوفسٹیکیٹڈ پلین آف یورپ. ان فیکٹ جو فرانس کی جو ٹیکنالوجی, ادھر جو ہے وہ $40 ملین کا ایک جہاز ہے. اچھا یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں اسپیکٹرا الیکٹرانک وارفیئر, یہ اس کا سپورٹ سسٹم ہے جو اس جہاز کو پرووائڈ کرتا ہے رافیل کو. لیکن ہم جو جیتا ہوا جہاز ہے اس کو ڈسکس زیادہ کرتے ہیں. جو J-10CP ہے اس کے اندر 3 جو ہے نا وہ اس کے اندر فیچرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لینڈ بیسڈ رڈار سسٹم ہے, جو لینڈ بیس ہے وہ اس کو سگنلز بھیجتا ہے اس میں. دوسرا اس میں جو چیز ہے وہ ہے کہ اس کے اندر جو ارلی وارننگ سسٹم ہے جو اس میں ہے J-10 میں ہے. اور تیسرا اس کے اندر ہے جو اس کے اندر جو الگوریدمز ہیں جو ٹارگٹ کرتے ہیں, ٹارگٹنگ الگوریدمز ہیں, AI اسسٹڈ ٹارگٹنگ الگوریدمز ہیں. یہ جو ہیں یہ $40 ملین کے جہاز میں ہیں اور وہ اس کے جو 280 یا 250 ملین کا جو جہاز ہے اس میں یہ نہیں ہے. یہ بڑی عجیب سی چیز ہے اور وہ جہاز اس کو گرا دیتا ہے. تو یہ سارے کا سارا جو ایپیسوڈ ہے دس از کوائٹ انپریسیڈنٹڈ. تو یہ ہمیں یہ ٹیکٹیکل بیس پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت ہی انپریسیڈنٹڈ وار ہے اور اس کو جتنا بھی اس پہ اسٹڈی کیا جائے میرا خیال اس وقت کام ہے اور اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا ایک شاہ صاحب میں جاننا چاہوں گا جو سچویشن ہے اس سارے وارفیئر کے بعد, اس سارے خطے کا فیوچر کیا ہے, یہ خطہ کہاں کھڑا ہے, یہ خطہ کتنا اہم ہے, پھر پاکستان کی پوزیشن وہ کیا ہے اس وقت جی. یعنی ایک نئی پوزیشن پاکستان نے دنیا میں بنا لی ہے اور یہ جو پوزیشن ہے یہ پہلے سے بڑی پاورفل ہو کے ہے. پوری قوم 22-24 کروڑ کا سر فخر سے بلند ہوا ہے. تو اس ساری اسٹریٹجی کو, اس سچویشن کو کس طرح آپ سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ جو ہے یہی وہ پوائنٹ ہے جس پہ میں اصل میں لانا چاہ رہا تھا ڈسکشن کو, کیونکہ اس پوائنٹ آف ویو سے ابھی تک ڈسکشن سٹارٹ نہیں ہوئی. لوگ ابھی تک وہ ٹیکٹیکل وارفیئر ڈاگ فائٹ کا مزہ لے رہے ہیں بیکاز وہ بڑی ہی ایک لگتا ہے جیسے فیری ٹیل ٹائپ. میں نے آپ کو بتایا نا وہ سچویشن ہے کہ جی ادھر سے جہاز آیا اور وہ گر گیا اور اس طرح. لیکن اصل جو اس کا جو امپیکٹ ہے نا جی لانگ ٹرم, دیٹ از یور اسٹریٹجک لینس, جس سے ہمیں اس سارے کو سسٹم کو دیکھنا چاہیے. اسٹریٹجیکلی اسپیکنگ کیا ہوا ہے پاکستان نے اس ایپیسوڈ میں جو بہت ہی آبویس وکٹری جو پاکستان کو ملی ہے, اس سے اسٹریٹجک بیلنس ناؤ از ٹلٹڈ ٹورڈز پاکستان. جو اسٹریٹجک بیلنس تھا جو بہت ساری دنیا ویسٹ میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ جو پچھلے کوئی 2 ڈیکیڈ سے وہ شاید انڈیا کی طرف ٹلٹڈ ہمیں نظر آتا تھا, لیکن دیٹ ہیز شفٹڈ ناؤ ان آل سمجھ لیں سرکمسٹانسز. وہ ٹلٹ جو ہے وہ پاکستان کی طرف شفٹ ہو گیا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان کا جو ریلیشن شپ ہے ریجن میں مختلف جو ریجنل ایکٹرز ہیں ان کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن شپ ہو جائے گا, اور وہ ریلیشن شپ جو پچھلے کوئی 2-1 ڈیکیڈ میں تھوڑا بہت ڈاواڈول تھا وہ واپس آ جائیں گے سارے لوگ. فار انسٹنس ایران کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ آپ کے حالات بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ اس اسٹریٹجک بیلنس جو شفٹ ہوا ہے اس کا یہ نیچرل آؤٹ کم ہے کہ اب جب پاکستان افغانستان سے یا ایران سے یا بنگلہ دیش سے بات کرے گا تو اس کا وزن اور ہوگا. نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جو چائنا اور چائنیز ٹیکنالوجی جو ہے دیٹ ہیز چیلنج ناؤ دی ویسٹرن ٹیکنالوجی اینڈ ویسٹرن جو ڈومیننس ہے ایئر میں اس کو چائنا نے چیلنج کر دیا. اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں. تو یہ جو اسٹریٹجک بیلنس جو ہے یہ شفٹ ہوا ہے انٹرنیشنلی بھی کافی حد تک, اور ریجنلی تو بالکل یہ پاکستان کے ساتھ لنک اپ ہو گئی یہ چیزیں, جس کا پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے, اور اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے آگے انالائز کرنے کی اور اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. شاہ صاحب انڈیا ایک پوری ایک ان کی ایک سوچ ہے, ایک پیراڈائم ہے, ایک نظریہ جس کے ساتھ وہ لے کر چل رہے ہیں, اور اس میں نفرت ہے, اس میں شدت ہے, بلکہ اس سوچ میں کہیں دہشت گردی کی بدبو نظر آتی ہے, محسوس ہوتی ہے. تو اس ساری سوچ کو جو ان کی ہندوا کی سوچ ہے اس کو لے کر یہ چل سکیں گے؟
اس کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ان کا. تو دیکھیں جی تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں اور انڈیا جو ہے وہ اس نیریٹو کو, اس مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہے نا انٹرنیشنلی جب بھی کسی نے فالو کی ہے نا, یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, یہ جو اورینٹیشن ہے, یہ جو فلاسفی ہے, ایکسٹریمزم کی فلاسفی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, یہ لانگ ٹرم کبھی بھی نہیں ہوتی. پرابیبلی یہ جو ایپیسوڈ ہوا ہے پاکستان اور انڈیا کا, یہ وہ بیسیکلی ڈاؤن فال جو ہے اس فلاسفی کا, اس سوچ کا ڈاؤن فال اس ریجن میں وہ سٹارٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں. اور آپ دیکھیں گے اگلے منتھس ایئرز میں یہ جو ہے نا آپ کو چینج نظر آئے گی. ایون انڈیا جس طرح کا بھی ملک ہو, جیسا بھی ملک ہو, وہ اس وزن کو لے کے اب نہیں چل سکے گا. دے ول ہیو ٹو لسن ٹو پاکستان ناؤ, دے ول ہیو ٹو لسن ٹو دی لاجک, جو کہ وہ شاید اس سے پہلے اتنا وزن پاکستان کا وہ محسوس نہیں کرتے تھے. تو یہ جب وزن محسوس کریں گے تو آپ کو ان کو ٹلٹ نظر آئے گی. ود ان انڈیا بھی آپ کو یہ چینجز نظر آئیں گی, سوسائٹل لیول پہ بھی. تو وہ یہ ایپیسوڈ جو ہے اس کا یہ بہت اچھا امپیکٹ ہے جو ہونے جا رہا ہے. مستقبل میں پاکستان کی پوزیشن ورسز پاکستان انڈیا, وہ پوزیشن کہاں نظر آتی ہے؟ انڈیا کہاں کھڑا نظر آتا ہے, پاکستان کہاں کھڑا نظر آتا ہے؟ جی دیکھیں جی ابھی تک تو اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ کہ جی پاکستان اور انڈیا کا ویزا وی اگر آپ دیکھیں ریجن میں تو دیٹ از فار شور کا ٹلٹ جو ہے نا دیٹ از شفٹ ٹورڈز پاکستان. جو انٹرنیشنلی جو چیز اس کو لیڈ کرے گی دیٹ ول بی دی سمجھ لیں جو بیلنس بٹوین چائنا اینڈ امریکہ. ہونے کیا جا رہا ہے جو کہ میں آئی ووڈ لائک ٹو ایز اے سے اٹ ایز اے پریڈکشن, وہ یہ ہے کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر جو ہے دیٹ سیمس ٹو بی ایمرجنگ ان دا ورلڈ ویئر چائنا ول بی ایٹ پار ود یونائٹڈ اسٹیٹس. ڈیفینیٹلی یونائٹڈ اسٹیٹس ایک بہت بڑی پاور ہے اور اس کو ایکویٹ کرنا یا بائی پاس کرنا یا اس کی اسٹرینتھ کو اس سے آگے نکلنا کسی بھی ملک کے لیے اس وقت بڑا مشکل ہے. لیکن اس ایپیسوڈ سے یہ جو چائنیز ٹیکنالوجی یوز ہوئی, بیکاز یہ پینیکل آف ٹیکنالوجیز ہے, جو ایئر کی ٹیکنالوجی, ایرو ڈائنامکس جس کو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جو آپ کی جتنی بھی ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کی موسٹ سوفسٹیکیٹڈ فارم ہوتی ہے. اس میں چائنا نے ابھی یہ چائنا کی فل کیپیسٹی کی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے یا جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. دیٹ از اے لوور ورژن آف دی ایکچوئل ٹیکنالوجی دیٹ چائنا ہیز. تو چائنا ود دس ٹیکنالوجی جس کو ویسٹ میں انہوں نے چیلنج کیا ہے, تو اس کا جو لانگ ٹرم امپیکٹ ہے وہ یہ ہونے جا رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر ایمرج کرے گا جس میں چائنا ول بی لیڈنگ. پرٹیکولرلی اس ریجن کو لے کر آپ دیکھیں گے چائنا along with رشیا along with پاکستان اینڈ اس میں ٹرکی اور افغانستان اور ایران اور یہ سارے شامل ہو سکتے ہیں. تو دیٹ ول بی اے بگ بلاک. امریکہ along with ویسٹ ول بی another block. تو یہ دونوں ایٹ پار کام کریں گے. ابھی تک تو امریکہ از predominantly دی سپر پاور آف دی ورلڈ ایٹ دا مومنٹ نا, لیکن اس سے لگتا ہے کہ اس کا سٹارٹ ہو گیا ہے جس سے چائنا ول ایمرج ایز اے لیڈنگ پاور. اس میں پھر کیا ہونے جا رہا ہے, وہ جو آپ کا کویشچن ہے کہ پاکستان اور انڈیا, پاکستان کا جو ہے نا وہ تو کافی حد تک یہ ہمیں کلیئر ہے کہ پاکستان ول بی ان دس بلاک. اس ریجن کا تو وہ حصہ ہے ہی ہے. تو چائنا کے ساتھ تعلقات آپ کو پتہ ہے آلریڈی اتنے ایج اولڈ ہیں اور اتنے زبردست تعلقات ہیں جس میں آپ ان قریب دیکھیں گے کہ بہت زیادہ تیزی بھی آئے گی اور وہ اسٹرینتھن ہوں گے مزید. انڈیا کا اب یہ ہے کہ انڈیا اس وقت probably is more close to America as compared to China. لیکن اس ریجن میں اگر انڈیا نے سروائیو کرنا ہے, یہ میری اپنی سوچ ہے, میرے پاس اس کا کوئی اس طرح کا کوئی ایویڈنس تو نہیں ہے, لیکن سوچ یہ ہے کہ انڈیا will not be able to survive یعنی in isolation within this region. جب اتنا انٹیگریٹڈ ریجن ہوگا تو انڈیا کو بھی الٹیمیٹلی اس کو ہی جوائن کرنا پڑے گا. اچھا سر, آپ کی ساری جو ایکسپرٹیز ہیں اس میں سی پیک ایک بڑا اہم ٹاپک بھی ہے اور اس پہ ہم ڈسکشن آف کیمرہ بھی کرتے رہتے ہیں. آپ سی پیک کو سر کس طرح دیکھ رہے ہیں, یہ کہاں تک پہنچا ہے, یہ کدھر جا رہا ہے, اس کا فیوچر کیا ہے؟ کیونکہ بڑی کنفیوژن ہے. ایک بڑا چیلنج ہوا سر پچھلے کچھ سالوں سے, یہ میرا ایک تھیسس ہے, اس پہ میں سمجھتا ہوں ایک ایسا خاموش تھیسس ہے جس پہ میں کبھی کبھی بولتا بھی ہوں کہ پاکستان میں سیاست کے علاوہ ٹاپک ہی کوئی نہیں رہا تھا پچھلے 2-2.5 سال سے. لیکن ایک دم سے یہ جو حالات ملک کے بدلے ہیں اور ایک جنگ کا سما بن گیا اور اس میں اللہ نے پاکستان کو فتح دے دی, تو ٹاپکس نئے پیدا ہو گئے, ایک دم سے نئے ٹاپکس آ گئے. سی پیک جس کو پچھلے اتنے سالوں سے ہم لے کر چل رہے ہیں, کہاں کھڑا ہے, کدھر جا رہا ہے, فیوچر کیا ہے اس کا؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو آپ نے بڑا ہی اچھا یہ کویشچن کر دیا ہے, اور میں کیونکہ میری پی ایچ ڈی ہے جو ہے وہ دیٹ از ویری کلوزلی ریلیٹڈ ٹو دس سی پیک اینڈ BRI.
سی پیک کے اوپر جو بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتا تھا کہ جی شاید یہ اس سپیڈ سے نہیں چل سک رہا یا ہمیں پاکستان اس کو اس طرح لے کے نہیں جا سک رہا جس طرح آئیڈیلی اسپیکنگ ہونا چاہیے، اس ایپیسوڈ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے نا اس میں بھی تیزی آئے گی۔ میں تو اس حد تک کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے پاکستان اور چائنا کی جو اتنی کولیبریشن جو بڑی ہے، یہ بھی پارٹ آف کائنڈ آف سی پیک کا ہی آؤٹ کم ہے۔ یہ سی پیک کی وجہ سے ہی ہمارے انٹیگریشن ہو رہی ہے چائنا کی اتنی زیادہ، آلریڈی بہت تھی لیکن ابھی تو ہم اسٹریٹجک لیول پہ بھی چائنا کے ساتھ بہت کولیبریٹ ہم کر رہے ہیں۔ دیٹ کولیبریشن از آلسو یعنی سائڈ کک ہے سمجھ لیں سی پیک کی۔ تو سی پیک آپ دیکھیں گے کہ اگلے دنوں میں بہت تیزی سے یہ بڑھے گا۔ 2030 تک جو سی پیک کا ویژن یہ ہے کہ 2030 تک ہمارا جو فرسٹ فیز ہے سی پیک کا وہ آپ کو کمپلیٹ ہوتا نظر آئے گا۔ وہ اس کا ایک ٹائم ہے جب سی پیک جو ہے اس کی ویزیبلٹی لوگوں کو ہونی شروع ہو جائے گی اور لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ سی پیک کیا چیز ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے اور یہ کس طرف جانا ہے۔ تو مائی ویژن از کہ اب یہ جو ہے وہ جو ہم تھوڑا سا لیگ بیہائنڈ کرتے نظر آتے تھے سی پیک کے اس میں پیراڈائم میں یا سی پیک کے ایشو کے اوپر، وہ بڑی تیزی سے ریکور ہوگا اور 2030 میں آپ کو نظر آئے گا کہ سی پیک اپنا فرسٹ فیز جو ہے، فرسٹ جو اس کا فارم ہے وہ اس نے اچیو کر لیا ہے اور اس سے آگے پھر بڑی تیزی سے آگے چیزیں جائیں گی۔ دس از مائی ویژن۔ آخری سوال سر اس ساری گفتگو کے تناظر میں، کیونکہ یہ ان دنوں کا زندہ سوال ہے، تازہ سوال ہے سر، کہ دوبارہ کوئی جنگ تو نہیں لگ جائے گی؟ دوبارہ جنگ کے کیا چانسز ہیں؟ پاکستان انڈیا کے حالات آپس میں ٹھیک ہو جائیں گے؟ ڈرے ڈرے دونوں بیٹھے رہیں گے، ایک دوسرے کو پھر کہہ لیجئے اوور شیڈو کرنے کی کوشش یا ڈومیننٹ ایک کے ہونے کی کوشش، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جنگ کے جو خطرے ہیں یہ ٹل جائیں گے یا رہیں گے سر؟ دیکھیں سر، یہ بہت انٹرسٹنگ کویشچن آپ نے کیا ہے جو، اور بڑا امپورٹنٹ کویشچن بھی ہے، یہ ڈسکس ہونا چاہیے میرے خیال میں اس وقت۔ دیکھیں جو جنگ ہے جو آپ کی پاکستان اور انڈیا کی ایک لائیو وار ہوئی نا جی باقاعدہ، اس میں ہر چیز جو ہوتی ہے ایک کنٹری جو ہے وہ اس میں یوز کرتا ہے۔ انڈیا نے اپنی فل پاور یوز کی، پاکستان نے بھی اپنی فل پاور دکھائی۔ انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان نیور وانٹیڈ ٹو گو ٹو وار، سو پاکستان کے لیے تو سیز فائر واز آلویز این آپشن، انڈیا کے لیے وہ آپشن نہیں تھی۔ تو اگر سیز فائر ہوا ہے تو یہ چینج آف پالیسی آن دی پارٹ آف انڈیا ہے، انڈیا اس کو ایکسیپٹ کرے نہ کرے وہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن انڈیا نیور وانٹیڈ ٹو گو فار سیز فائر نا شروع پاکستان یعنی پاکستان کے فارن منسٹر جو ہیں انہوں نے پچھلے کوئی 10 دنوں میں یا ایک ہفتے میں 83 فارن منسٹرز آف دی ورلڈ کو کانٹیکٹ کیا ہے کہ جی اس کو روکیں۔ سو پاکستان پالیسی واز آلویز دیئر، چینج آف ہارٹ جو ہے وہ انڈیا کے پارٹ پہ ہے سیز فائر کے لیے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا could not compete the onslaught of پاکستان۔ اب اگر یہ وار میں جب ایک دوسرے کے سامنے جب چیزیں آ جاتی ہیں اور اس میں دوسرا ایک گر جاتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اچانک کہیں سے ایک اور چیز لے کے آ جائے کہ یار میں نے وار میں تو یوز نہیں کی لیکن یہ چیز میں رکھی اسی تے دیکھو میں تاڑ لگی کرنا۔ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن دیٹ وے۔ اگر ایک اور چیز اس میں امپورٹنٹ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا اس ایپیسوڈ کا آپ کمپیئر کریں جو ریسنٹ وارز ہو رہی ہیں یا ہوئی ہیں ابھی، ایک یوکرین کی وار اور ایک غازہ کی وار جو ہے۔ اب یوکرین کی وار میں دیکھیں رشیا کی پاور بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو یوکرین، لیکن 1 سال لگ گیا اس کو، ابھی تک سیز فائر نہیں ہوا کمپلیٹلی۔ 1 سال میں آ کے وہ چیزیں یعنی لڑتے رہے آپس میں نا۔ دوسرا غازہ میں آپ دیکھیں حماس کی اور اسرائیل کا کیا کمپیریزن ہے، دیر از نو کمپیریزن، لیکن 1 سال لگ گیا۔ تو پاکستان نے انڈیا کے ساتھ یہ جو ایپیسوڈ کیا ہے اس میں پاکستان نے کوئی اتنی آن سلوٹ کی ہے کہ وہ 3 دن میں یا 2 دن میں سمجھ آ گئی کہ یہ جی وار نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اگر کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہے کہ وہ پتہ نہیں ادھر ادھر سے کر کے ایسے نکل آئے گا، تو وار، لائیو وار واز دی بیسٹ ٹائم ٹو یوٹیلائز واٹ ایور انڈیا ہیڈ۔ تو اب ادھر سے نکال کے وہ تو میرے مائنڈ میں یہ ہے، یا میرا بلیو یہ ہے کہ اس میں آگے وار انشاءاللہ نہیں ہوگی، اور کیونکہ اگر ہو سکتی ہوتی تو ٹائم گزر گیا اس کا، جو یوز کرنا تھا اپنا کر لیا۔ بالکل ٹھیک سر، بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا، آپ سب سننے والوں کا شکریہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری گفتگو آپ کے بڑے کام آئی ہوگی اور بڑے سوال ایسے ہوں گے جو آپ کے ذہنوں میں لاشعور میں کہیں نہ کہیں ہوں گے اور ان کو ہم نے ایڈریس کیا ہوگا۔ جی اپنا بڑا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔